ندیم رضا کا سلام اور شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس ماسکو میں ہو رہا ہے اور اس سے جڑی ہیں خطے اور عالمی سیاست کی تقدیریں اور یہاں پہ کیا فیصلہ ہونا ہے اس کا انحصار ان تمام جو 8 ممالک ہیں اس کے رکن ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے اور 4 آبزرور اور 6 ڈائیلاگ کی طرح کے ان کی شراکت دار ہیں ایک طرح سے اس میں اس تنظیم کے. اور پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ جو 96 میں اس کی بنیاد ڈالی گئی تو پاکستان اس وقت سے اس کا رکن ہے اور وہ بھی چین کے اس سے بنائی گئی ہے. اور اس میں یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں شرکت کے لیے شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ ماسکو میں موجود ہیں. اس کی سائیڈ لائنوں پہ ملاقاتیں ہیں. اس کے جو رکن ممالک ہیں اس میں پاکستان، چین، بھارت، روس اور سنٹرل ایشیا کے 4 ممالک قازقستان، تو یہ اس کے رکن ممالک ہیں. اور اس میں اس کا مقصد یہ ہے اس اجلاس کا جو 2 روزہ اجلاس ہے اس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ کانفرنس کے ایجنڈے کو حتمی شکل دی جائے گی. اس میں خطے کی صورتحال اور جو دنیا بھر میں جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں ان امور کے اوپر ڈسکس کرنا ہے، اس پہ لائحہ عمل اختیار کرنا ہے جو کہ ایک اعلامیہ کی صورت میں اختتام پر جاری کیا جائے گا. جب یہ کانفرنس ہو رہی ہے اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان لداخ پہ جو کشیدگی جاری ہے، 45 سال میں پہلی دفعہ وہاں گولیاں چلی ہیں. وہ گولیاں کیوں چلی ہیں؟ وہ بھارت کی وجہ سے. بھارت نے جو وہاں انفورسمنٹس کی ہے اپنی، جو چین کو پسند نہیں ہے تو اس لیے وہاں گولی چل گئی. ایک وہ صورتحال ہے. اچھا، اس کانفرنس سے چند روز قبل ہی بھارت کے وزیر دفاع نے ماسکو کا دورہ کیا تھا اور وہاں پہ چین کے وہاں ملاقات ہوئی تھی. اور اسی ملاقات کے بعد پھر اب جو وہاں موجود ہیں بھارت کے وزیر خارجہ، پاکستان کے، چین کے وزیر خارجہ، وہاں بھی اسی کشیدگی چل رہی ہے. پاکستان کے ساتھ بھی لائن آف کنٹرول اور پھر لداخ والا معاملہ وہ زیر بحث لائے جائیں گے. گو کہ وزیر دفاع کی جو ملاقات تھی وہ کوئی تاثر قائم نہیں کر سکی تھی اور چین کو آمادہ نہیں کر پائی تھی. یہی وجہ ہے کہ لداخ میں وہاں گولی چلی 45 سال بعد. اسی طرح پاکستان کے وزیر خارجہ بھی وہاں ایک بھاری بھرکم امید ہے، یقین ہے کہ ایجنڈا لے کے گئے ہوں گے. اب ان کے ہاتھ میں ہے کہ اس فورم کو کس طرح اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں کہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے سے جس طرح سے انہیں جو آئین میں خصوصی حیثیت حاصل تھی اسے ختم کر کے اور جموں کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں کنورٹ کیا گیا ہے، اس مقدمے کو کس طرح یہاں پیش کرتے ہیں. کیونکہ یہاں بھارت کے وزیر خارجہ بھی موجود ہیں اور یہ وہ فورم ہے، یہ نومبر میں انتخابات سے قبل جو امریکہ میں صدارتی انتخاب ہونے ہیں اس سے قبل یہ ایک بڑا فورم ہو رہا ہے. اور اس فورم کے اندر امریکہ کا صرف ایک ہی دوست ہے جو بھارت تصور کیا جاتا ہے، وہ یہاں شریک ہے. باقی سارے ممالک اس میں وہ ہیں جن کی کسی بھی طرح نہ بھارت کے ساتھ بن رہی ہے اور نہ ہی امریکہ کے ساتھ. کیوں کہ امریکہ نے جس طرح چین کے اوپر جنگ مسلط کی ہے، ڈیجیٹل وار، اور جس طرح 5th جنریشن وار، ہائبرڈ وار چل رہی ہے، اس میں امریکہ کی اس جنگ میں بھارت نے امریکہ کا بہت ساتھ دیا چین کے مخالف. کیونکہ جو چین کی جو ایپس تھیں، موبائل ایپس اور مختلف 57 انہیں بھارت میں بند کیا گیا ہے، لیکن اس کا نقصان چین کو کم اور بھارت کو ہی زیادہ ہوا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس موقع پر جو خطے کی جو صورتحال ہے، جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں اور 2023 میں جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، وہ ساری چیزیں گو کہ ٹرکی اس کا براہ راست رکن نہیں ہے، لیکن 6 رکنی جو ڈائیلاگ گروپ ہے اس کے اندر ٹرکی شامل ہے. تو وہ صف بندیاں جس طرح سے تیزی سے ہوتی جا رہی ہیں خطے میں اور بین الاقوامی برادری میں، پھر ون بیلٹ والا جو مسئلہ ہے وہ تمام ممالک اس میں شریک ہیں. اس فورم کا مقصد یہ تھا کہ خطے کے جو ممالک ہیں وہ ایک ساتھ اپنے کلچر، تجارت، ہم آہنگی بڑھائیں، دفاعی اور کھیلوں کی سرگرمیاں ان سب کو آگے لے کے چلیں. لیکن بدقسمتی سے
یہ بھارت کی جو سیاست ہے، جس طرح سے وہ کر رہا ہے، جو توسیع پسندانہ جو اس کے عزائم ہیں، اس کی وجہ سے کوئی متاثر کن کارکردگی ہمارے سامنے نہیں آئی، لیکن اس طرح سے نہیں ہے جیسے سارک کو بھارت نے بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ہڈرمی کی وجہ سے۔ لیکن شنگھائی تعاون میں اس میں چین، روس، یہ بہت بڑے دو ممالک ہیں جن کی وجہ سے بھارت کی اس طرح سے وہ نہیں چلتی ہے۔ تو اس کانفرنس میں پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا موقع میسر آیا ہے کہ کشمیر کا مقدمہ اور لائن آف کنٹرول پہ جس طرح بھارت خلاف ورزیاں کر رہا ہے، کیونکہ صرف 9 ماہ میں 2020 کے 9 ماہ میں کوئی 2,25,000 مرتبہ سرحد کی خلاف ورزی کر چکا ہے بھارت۔ شہری علاقوں پر بمبارڈمنٹ فائرنگ کرنا، شہریوں کی شہادتیں ہونا، یہ بہت بڑا مقدمہ ہے، اس کو پاکستان پیش کرے۔ پھر جو پاکستان، لازمی سی بات ہے، جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی گئے ہیں، اس دوران جو پاکستان نے کشمیر کا جو موقف پیش کیا دنیا بھر کے سامنے، ہم نے اس کا اپنا احتساب کیا ہوگا کہ ہم نے جو مقدمہ پیش کیا ہے اس میں ہمیں کامیابی کیوں حاصل نہیں ہوئی، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اسی تیاری کے ساتھ پاکستان ماسکو پہنچا ہے، اور اس میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کا، اپنے موقف کو بہتر انداز سے پیش کرنے کا وقت ہے، کیونکہ جو اعلامیہ جاری ہوگا وہ اس یعنی کہ عالمی سیاست میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا موقف کس طرح اس اعلامیے میں جاری ہوتا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ افغانستان جس طرح سے وہ بھی 4 ملک کے آبزرور میں شامل ہے، وہاں مذاکرات بین الافغان مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں، اس میں بھی پاکستان کا کردار ہے۔ یہ سی پیک، ون بیلٹ، ان میں سب میں پاکستان شامل ہے، تو پاکستان ان تمام ممالک کو کس طرح اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ ہمیں جو اعلامیہ ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ پاکستان کی تیاری کیا تھی۔ فیٹف سے بھی نمٹنے میں یہ فورم اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب وہی آخر میں دیکھنا یہی ہے شاہ محمود قریشی کی تیاری کیا رہی ہے، وہ اپنے دشمن کو کس طرح زیر کرتے ہیں اور مظلوم کشمیریوں کا موقف کیسے پیش کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔